كانوا قليلا من الليل ما يهجعون زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حضرات، اسلام دو چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ہم میں سے اگر کوئی انسان یہ گمان کرتا ہے کہ میں حقوق اللہ کو بڑے اچھے اور احسن انداز سے ادا کرتا ہوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہوں، لہذا مجھے حقوق العباد کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو جاننے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ انسان یہ سمجھ لے کہ اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے ذمے جن لوگوں کے حقوق ہیں وہ احسن انداز سے ادا کرتا ہے، حقوق اللہ کو نہ بھی ادا کرے تو اس کا گزارا چل جائے گا، اس انسان کو آج سے ہی اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ وہ انسان بہت بڑی غلطی پہ ہے۔ حقوق العباد میں اس سے پہلے خطبہ میں نے ایک حق کی نشاندہی کی تھی
جس حق کو آج اس معاشرے میں بالکل حیثیت نہیں دی جاتی، وہ تھا کہ انسان اپنے محسن کا احسان مند رہے۔ زندگی میں تمہارے ساتھ اگر کسی نے اچھا سلوک کیا ہے، آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، لین دین کے معاملات میں آپ کے ساتھ وہ اچھا رہا ہے، تو آپ اپنے اس محسن کا احسان مند رہو، اس کا شکریہ ادا کرو، احسان فراموشی کی روش کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ انسان کے اعمال کو بھی خراب کرتی ہے، انسان کے اخلاق و کردار کو بھی بگاڑ دیتی ہے۔ اسلام نے احسان فراموشی سے تو منع کیا ہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل بھی اس کو ناپسندیدہ کہا جاتا تھا۔ اس کی ایک مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، صلح حدیبیہ کے لیے مکہ سے ثقفی خاندان کا ایک فرزند عروہ ثقفی نامی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مکالمہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچانک اس کی کسی بات پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آ جاتے ہیں، اور عروہ ثقفی اپنے علاقے کا ایک معزز انسان تھا، اس کو ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، اور الفاظ کا چناؤ بڑا سخت کر کے اس کو ڈانٹ پلاتے ہیں، اور عروہ ثقفی اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیتا ہے اور کہتا کیا ہے کہ اے ابو بکر، تو نے فلاں موقع پہ مجھ پہ ایک احسان کیا تھا جس کا آج تک عروہ اس کا بدلہ نہیں چکا سکا، کاش کہ تیرا وہ احسان مجھ پہ نہ ہوتا تو میں دیکھتا آج تو اس مجلس میں مجھے کیسے ڈانٹتا ہے۔ کافر تھا، جاہلیت کا دور تھا، اس کے باوجود بھی احسان کو اتنا یاد رکھا کہ مد مقابل لشکر کے آدمی میں وہ انسان ڈانٹ رہا ہے، لیکن جرأت نہیں کہ آنکھیں اٹھا لے، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ تو نے ایک احسان کیا تھا۔ چہ جائے کہ ہمارے اس معاشرے میں احسان کرنے والا بھی ایک مومن ہو، مسلمان ہو، اور مومن اور مسلمان اگر محسن نہ بھی ہو تب بھی اس کی عزت کو اچھالنا تم پہ حرام ہے، اس کو گالی دینا تم پہ حرام ہے، اور اس کا خون بہانا تم پہ حرام ہے۔ کہ جائے کہ وہ ہمارا محسن ہو، اس نے کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، اور پھر ہم اس کے ساتھ یہ رویہ اپنائیں، تو دیکھیے اسلام نے اس کی اجازت کس حد تک دی ہے، اور اسلام کے ہاں یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ انسان احسان فراموش ہو۔ سنن ترمذی کی ایک روایت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد میں بھی اس کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں جانتا وہ اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ اسلام نے اللہ کی شکر گزاری کے لیے یہ حد مقرر کر دی کہ جو انسان کسی انسان کے چھوٹے سے احسان کا بدلہ دینا نہیں جانتا، وہ کائنات کے رب کے اتنے بڑے احسانات کا کیسے شکر گزاری کرے گا؟ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کسی کافر نے بھی کوئی احسان کیا، آپ کبھی اس کو بھی نہیں بھولتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف جاتے ہیں، مشہور واقعہ، آپ نے طائف والوں کو اسلام کی دعوت دی، طائف والوں نے جو سلوک کیا، جب واپس پلٹے
مکہ کی سرحد پر تھے کہ آپ کو پیغام ملا کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عرب کے سرداروں نے، مکہ کے سرداروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی عائد کی جاتی ہے کہ وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف حضرت خدیجہ کی وفات، چچا ابو طالب کی وفات، اور مکہ والوں کا سلوک، ان کا رویہ، اور طائف والوں کا جو سلوک انہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے کیا، مایوسی کے ساتھ جب مکہ کی سرحد پر پہنچتے ہیں تو آگے سے اتنا بڑا پیغام ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دستور کے مطابق مکہ کے کچھ سرداروں کو پیغام بھیجا۔ پہلے سردار نے معذرت کی کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا، کیونکہ مکہ والوں کے مقابلے میں کمزور ہوں، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ دوسرے نے بھی جواب دیا، تیسرے نے بھی جواب دیا، چوتھے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا۔ کہا مطعم، آپ جانتے ہو میں بھی عرب کا ایک شریف شہری ہوں اور آپ بھی عرب کے ایک شریف شہری ہیں، میں آپ کی پناہ میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے اپنے بچوں سے مشورہ کیا کہ ایک شریف آدمی کو بلا وجہ تنگ کیا جا رہا ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، سرداری ہے، چداہٹ ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی مدد کریں۔ اس کے بیٹوں نے بھی اس کی رائے کو قبول کیا، وہ اپنے 10 بیٹوں کے ساتھ مکہ کی سرحد پر آ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، بیت اللہ کے اندر چلا جاتا ہے، اعلان کیا کہ آج کے بعد محمد بن عبداللہ مطعم بن عدی کی پناہ میں ہے، جو بھی محمد بن عبداللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے گا مطعم بن عدی اس کے مقابلے میں آئے گا۔ اور پھر اپنے 2 بیٹوں کو مقرر کیا کہ جب تک امن نہ ہو جائے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا پہرا دو۔ ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ کافر نے احسان کیا تھا، پناہ دی تھی، مدینہ میں جا کر بھی اس کو بھولے نہیں۔ جنگ بدر ہوئی، 70 قیدیوں کو پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ ان کے ورثاء سے کہو کہ جزیہ لے کر آؤ اور اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑوا کر لے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگ آئے، جزیہ دیا، اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑوا کر لے گئے۔ ابھی کچھ قیدی باقی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جنگلے میں بیٹھے ہوئے اچانک مسجد نبوی کے دروازے پر دیکھا مطعم کا بیٹا جبیر آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اس کا وہ احسان یاد آیا کہ اس کے باپ نے میرے ساتھ کیا نیکی کی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھے، دروازے پر جا کر جبیر بن مطعم کا استقبال کیا، بٹھایا، پہلے سب سے مہمان نوازی کی، پھر صحابہ سے مخاطب ہوئے، کہا میرے صحابہ، ایک وقت تھا تیرے نبی پہ پابندی تھی کہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ جبیر وہ شخص ہے کہ جس کے باپ نے مجھے پناہ دی۔ آپ نے اس کے باپ کی بڑی تعریف کی، اچھے الفاظ میں اس کی تعریف کی، کیونکہ ہمیں بھی حکم یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، من ابلی بلاء حسن، کوئی بھی انسان جس کے ساتھ کوئی نیکی کی گئی، کسی نے اس پر احسان کیا، فذکرہ، اس نے اس کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا، مجلس میں، کسی مجلس میں بیٹھ کر، اس کے دوستوں میں، اپنے دوستوں میں، اس کے رشتہ داروں کے سامنے، اس کے مرنے کے بعد اس کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد شکر، گویا کہ اس نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ ومن کتمہ، جس نے اس کو چھپا لیا، فقد کفر، گویا کہ اس نے اس کی ناشکری کی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے الفاظ میں اس کا تذکرہ کیا، اور مطعم اس وقت دنیا سے جا چکا تھا، فوت ہو چکا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیر سے پوچھا، جبیر کیسے آئے ہو؟ جبیر نے کہا، اللہ کے رسول میرے 14 کے قریب قیدی ہیں جو آپ کی قید میں ہیں، ہمارے خاندان کے وہ افراد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے، کہا جبیر لو کانا، صحیح بخاری کے الفاظ، لو کانا مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی ہؤلاء نتنا لترکتهم له۔ اے جبیر، آج تیرا باپ مطعم زندہ ہوتا، مکہ میں بیٹھ کر محمد عربی کو ایک پیغام بھیج دیتا، اس کے اس احسان کے بدلے میں 70 کے 70 قیدی بغیر جزیے کے رہا کر دیتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، یہ کیفیت تھی۔ غیر مسلم کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک یہ تھا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آج تک ہم نے امت ہونے کے ناطے صرف غلامی رسول میں مرنا ہم نے سیکھا ہے۔ ہمارا نعرہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے صرف غلامی رسول میں مرنا سیکھا ہے، کبھی ہم نے غلامی رسول میں جینا سیکھا ہی نہیں۔ ہمیں غلامی رسول میں جینا آتا ہی نہیں، ہم جینا چاہتے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم ماڈرن مسلمان ہیں، وراثتی مسلمان ہیں۔ ہم خوشی میں اور مسلمان ہوتے ہیں، غمی میں اور مسلمان ہوتے ہیں۔ جب ہم خوشحال ہوتے ہیں ہمارا رویہ اور ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اور ہوتا ہے۔ جب ہم مصیبت میں پھنس جاتے ہیں پھر اللہ کی طرف لگاؤ ہماری اور ہوتی ہے۔ کاش کہ آج کا مسلمان غلامی رسول میں جینا سیکھ لے۔ بڑی عزت کی موت ہے، بڑے شرف کی بات ہے کہ انسان غلامی رسول میں مر جائے، لیکن اس سے بڑا شرف یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا لمحہ لمحہ غلامی رسول میں گزرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے وہ بڑے بھائی جو ہمارے دست و بازو بنے، پھر ہم نے ان کا کیا حشر کیا۔ جائے کہ پیغمبر تو ایک کافر کے بھی احسان کو یاد رکھے، اور پھر اس ملک کا المیہ، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ایک غریب آدمی امیر کے احسان کو تو اکثر یاد رکھتا ہے، لیکن امیر ہمیشہ غریب کے احسان کو بھلا دیتا ہے، بلکہ اس کے احسان کو احسان سمجھنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے کہ پانی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی تلاش میں صحابہ کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عورت ملی، اس کے پاس ایک مشکیزہ پانی کا تھا۔ حضرت علی نے اس سے پانی مانگا، اس نے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ کی مہار کو پکڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چشمے کو اتارا، اس کے مشکیزے کو اتارا، اس میں اپنے ہاتھ کو رکھ دیا اور مشکیزے سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا اللہ کے رسول کی 5 انگلیوں میں سے چشمے جاری تھے۔ ہم کثیر تعداد میں صحابہ موجود تھے، ہم نے پانی پیا، اپنے مشکیزوں کو بھرا، ضرورت کے مطابق ہم نے اپنے جب پانی کو لے لیا، دیکھا تو مشکیزے سے ایک قطرہ بھی پانی کا کم نہیں تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ نے صحابہ سے کیا کہا کہ میرے صحابہ مال جمع کرو۔ صحابہ نے مال جمع کیا، آپ نے ایک گٹھڑی میں باندھ کر اس عورت سے مخاطب ہوئے، کہا کہ ہم نے تیرے پانی سے کوئی چیز تو کم نہیں کیا، لیکن یاد رکھنا جو تو نے ہمیں وقت دیا ہے اور تیرے سبب اللہ رب العزت نے ہمیں جو پانی دیا ہے یہ اس کا بدلہ ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو واقعہ میں عورت کا کردار کیا ہے؟ اس میں تو کردار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور معجزہ ہے پیغمبر کا، لیکن صحابہ کو یہ تربیت دی، امت کے لیے یہ سبق چھوڑا کہ اگر کوئی کمزور بھی ہے تم طاقتور ہو،
ان کے ذریعے اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو تم اس کا بھی شکر ادا کرو، تم اس کی بھی شکر گزاری کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد انسان کے سب سے بڑے بڑے جو محسنین ہیں ان میں انسان کے والدین ہیں، انسان کے استاد ہیں۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ جس نے بھی اپنے کسی محسن کے ساتھ برا سلوک کیا کبھی وہ زندگی میں سکون کی نیند نہیں سوتا، وہ ہمیشہ پریشانیوں میں رہتا ہے، بلکہ پریشانیاں بھی اللہ رب العزت ایسے پیدا کرتے ہیں کہ اس کے گھر سے اپنی اولاد کے ہاتھوں رسوا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی آپ نے فرمایا جس نے جوانی میں کسی بوڑھے کا احترام کیا، کسی بوڑھے کی عزت کی، اللہ رب العزت اس کو یہ صلہ دیں گے کہ کل کو جب وہ بوڑھا ہو جائے گا کائنات کا رب ایک جوان پیدا کرے گا جو اس کی عزت کرے گا۔ چاہے جائے کہ ہم اپنے والدین کا احترام کریں، اور وہ والدین جو اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑے ہمارے محسن ہیں، ہمارے مربی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کا بڑا فقدان ہے، ہم والدین کے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس بات سے منع فرمایا، اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ جیسا کریں گے ویسا بنیں گے۔ اگر آپ اپنے محسن کا بدلہ احسان کے ساتھ نہیں دیتے تو پھر یاد رکھنا تم نے بھی بہت سارے لوگوں پہ احسان کیا ہوگا جو تمہیں رسوا کریں گے، جو تمہیں ذلیل کریں گے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا پھر یقیناً کل کو جب آپ والدین ہوں گے پھر آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور آپ کی اولاد جوان ہوگی، پھر وہ اس وقت کو بھی یاد کریں کہ جب ان کے ہاتھوں تم رسوا ہوگے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمنا ولوالدينا، اللهم اشفنا ولوالدينا، اللهم اشفنا ولوالدينا شفاء كاملا عاجلا۔ اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.